سورہ انفال انشاءاللہ آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم علمنا رشدنا وبعثنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سورہ انفال کا آج ہم الحمدللہ ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے ابتدائی جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے، وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم جیسے پیچھے پڑھ کر آئے ہیں دو صورتیں، یعنی اس سے قبل جو ہے وہ ہم نے سورہ انعام اور سورہ اعراف مکمل کی، تو وہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بالخصوص جو مشرکین عرب تھے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلسل دعوت کے ذریعے سے اتمام حجت کا اہتمام ہوا، یعنی باقاعدہ جو رسول کی مکی زندگی ہے اور اس کی آخری، یعنی آپ سمجھے کہ آخر تک پہنچتے پہنچتے بالکل ایک اتمام حجت مشرکین مکہ پر ہو چکی تھی۔ اب یہ جو دو صورتیں آ رہی ہیں یہ سورہ انفال ہے اور اس سے اگلی سورہ توبہ ہے۔ جب بھی کسی رسول کی جانب سے اتمام حجت ہو جایا کرتا ہے، اگر قوم تسلیم نہ کرے تو اس کا جواب جو ہے وہ عذاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ اس کا تذکرہ ہے جو ان دو صورتوں میں اب ہمارے سامنے آئے گا۔ سورہ انفال کے حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے فوراً بعد جو ہے یہ نازل ہوئی ہے، اور سورہ آل عمران کے اکثر حصے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ جیسے کہ ہم تفصیل میں ویسے الحمدللہ ہم سیرت میں پڑھ چکے ہیں بدر کو، تو بدر کا جو ہے وہ یعنی پورا جو نقشہ ہے وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے جب اس سورہ مبارکہ کو ہم سمجھنے لگتے ہیں۔ اس میں کچھ مزید چیزیں یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یعنی جیسے کہ ہم نے سورہ اعراف میں بھی دیکھا نا، تذکیر بھی ایام اللہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پچھلی صورت میں سورہ اعراف کے اندر تفصیلاً پچھلی قوموں کا اور خاص طور پر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا، تو اب یہاں پر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی جو تھی وہ مشرکین عرب کی طرف تھی۔ تو اس سلسلے میں دو پہلو جو ہے نا وہ بہت بہت اہم ہے اور ابتدا میں نوٹ کر لینے کے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ پہلا کوڑا تھا جو کہ عذاب کا تھا، جو کہ بدر کی صورت میں جو ہے وہ مشرکین مکہ کے اوپر وارد ہوا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مستقل سنت ہے اور اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے کہ جب کبھی بھی رسولوں کا انکار ہوتا ہے، اور یہ بات خاص ہے رسولوں کے ساتھ، رسول جو ہوتے ہیں وہ آیت بن کر آتے ہیں اور ان کے انکار کا مطلب ہوتا ہے کہ اب عذاب استیصال کو گویا آپ نے دعوت دے دی، یعنی جس میں جو ہے وہ جڑ سے جو ہے وہ ایک قوم کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ وہ شے تھی، اس قانون کا اطلاق جو تھا وہ اب گویا مشرکین مکہ پر ہوا چاہتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12-13 سال جو یعنی دعوت کے اتمام حجت کے اعتبار سے گزارے ہیں پورے مکہ میں، یعنی خود ان کے درمیان میں موجود ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر گویا ایک ہجرت کا حکم ہو رہا ہے، تو گویا یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ جو مسلسل انکار ہوتا چلا گیا ہے، تو پچھلی اقوام میں بھی جب رسول جو تھا وہ ہجرت کرتا تھا اپنے ماننے والوں کے ساتھ، تو اس قوم پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب استیصال جو ہے وہ مسلط ہو جاتا تھا۔ گویا اب مشرکین مکہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا چاہتا ہے، لیکن جہاں اور اقوام کی نسبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں معاملہ فرق ہے، تو یہ عذاب استیصال کا جو معاملہ ہے یہ پچھلی قوموں میں تو یوں آتا رہا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ایک وقت میں اڑا دی گئی، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کی دو حیثیتیں، ایک ہے بعثت عمومی اور بعثت خصوصی۔ عمومی تو یہ ہے کہ تا قیامت جو رسول کے جو ہے وہ رسالت کا جو معاملہ ہے ہر ایک کے لیے، ٹھیک ہے، اور عموم خصوصی جو ہے وہ ہے مشرکین مکہ کے لیے۔
اب اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ ایک منفرد معاملہ عذاب الہی کا، عذاب استیصال کا جو نظر آتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ پچھلی قوموں پر تو یہ یک بارگی جو ہے یہ عذاب مسلط ہو جایا کرتا تھا، ٹھیک ہے، آندھی چلی ہے اور طوفان آیا ہے اور کہیں جو ہے وہ بجلی کی کڑک ہوئی ہے، کہیں جو ہے وہ زلزلے آئے ہیں، یہ سارا کام ہوا۔ لیکن یہاں پر یہ جو ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں جو ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک قسط وار آپ کہہ لیجئے کہ ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوا ہے، اس عذاب کا، اور اسی قسط، اس کی پہلی قسط ہی اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ ہے غزوہ بدر، ٹھیک ہے، یعنی یہاں جو ہے وہ 70 جو ہے وہ ان کے ٹاپ کے جس کو کہتے ہیں سرداران قریش، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ جہنم واصل۔ گویا اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ایک ریزمبلنس اس چیز سے بھی ہے جیسے کہ عذاب استیصال کے حوالے سے فرعون اپنے لشکر سمیت مصر سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ لا کر جو ہے غرق کیا اس کو، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ گویا ان کو جو ہے وہ نکالا گیا حرم مکہ سے اور میدان بدر میں لا کر جو ہے وہ گویا یہ جہنم واصل۔ آیت نمبر بتا دیں۔ آیت نمبر کچھ نہیں ہے، ابھی تو ہم آغاز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، 1 نمبر آیت ویسے میں نے تلاوت کی، لیکن ابھی تو ہم تمہیدی گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جی ٹھیک ہے، مجھے سمجھ گیا بات۔ اچھا، پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ میدان بدر میں قریش کے 70 جو ہے وہ سردار، جیسے میں نے بتایا، مارے گئے، 70 جو ہے وہ قیدی بنائے گئے، اور پھر بہت سے ایسے تھے کہ جو کہ زخمی ہوئے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا عرب میں یعنی آپ کہہ لیجئے جنگ کرنے کے اعتبار سے اور بہادری کے اعتبار سے بڑے مشہور تھے، اور اپنے دور میں جس قسم کا اسلحہ میسر ہو سکتا تھا وہ بھی ان کے پاس وافر موجود تھا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنے سے یعنی مسلمانوں کے بالمقابل 3 گنا جو ہے یہ وہ اس طرح سے مسلمانوں کے سامنے آئے ہیں، یعنی کہاں جو ہے وہ ایک طرف 313 مسلمان تو کہاں وہ 1000 کے قریب جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ مسلمانوں کے پاس تو ویسے ہی بے سر و سامانی کا عالم ہے کہ صرف 8 تلواریں گویا نہتے ہیں بالکل جو ہے وہ مجاہدین کی، اگر ہم بات کریں مسلمانوں کی بات کریں، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پورے کیل کانٹے سے لیس جو ہے وہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم سورہ توبہ پڑھیں گے، یہ سورہ انفال اصل میں اس عذاب کی تمہید ہے۔ اب اس میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے غزوات اور بھی ہوئے ہیں نا، اور اس کا جو اختتام ہوا ہے اس عذاب استیصال کا کہہ لیجیے یا اس عذاب کا، وہ ہے کہ جس کو سورہ توبہ جو ہے وہ ایڈریس کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے غزوہ تبوک، ٹھیک ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ وہاں پر انشاءاللہ جو ہے وہ آ جائے گا سورہ توبہ۔ دوسری بات جو موٹی اس ضمن میں نوٹ کر لیجئے کہ جیسے ہم منہج کے بھی مختلف مراحل پڑھتے چلے آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ غلبہ دین کے لیے یہ ساری آپ سب کی ایفرٹ تھی، اور اس کے تحت وہ جو مراحل تھے دعوت کے، تنظیم کے، تربیت کے، صبر محض کے، یہ تو ہو چکے تھے مکہ کے اندر، اور اب یہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں اقدام، اور اس کے بعد جو ہے مسلح تصادم کا مرحلہ ہے، جو کہ منہج کے اعتبار سے وہ کف و ایدیہ کا حکم جو تھا، جو کہ مکہ میں یعنی کوئی اس کو ریسپانس نہیں کیا جاتا تھا ان کے سارے مظالم کو اس طرح سے اپنے ہاتھ کھول کر، اب وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے اس چیز کی اجازت دے دی تھی، اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کہہ لیجئے کہ تحریک اسلامی اس ایک ایسے مرحلے کے اندر داخل ہوئی ہے جہاں جو ہے وہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب اینٹ کا جواب اینٹ سے اور پتھر کا جواب پتھر سے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ وہ ساری چیز ہے کہ جس کو یہاں پر جو ہے وہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور آج بھی اللہ کا دین جب غالب ہونے کے معاملات ہوں گے تو اس میں یہ سارے کام اپنی جگہ پر جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ سیرت کا قدم با قدم مطالعہ کرنے یا اس سے گزرنے اور پھر قرآن کی ان ساری حکمتوں کو کھولنے سے ہماری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے سمجھ میں آتی ہے۔ کلیئر ہے جی؟ باقی یہ کہ بدر کا اگر ہم بالکل موٹا موٹا مطالعہ کرنے، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ ہم بہت ہی تفصیل سے اس کو چونکہ پڑھ کر آ چکے ہیں تو ہمیں یہ ایک فائدہ حاصل ہے، لہٰذا ہم اس کی تفسیر کے موقع پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے،
اور وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت میں مکہ کے بالکل اختتامی ایام میں دار الندوہ کے اندر باقاعدہ جو ہے ایک اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کرنے کی پوری سازش ہوئی ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ رسول کو جو ہے وہ پھر ہجرت کا حکم دیا گیا ہے باقاعدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں اور پھر آ کر مدینہ کے اندر 3 بڑے کام کرتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ نمبر 1 یہ ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوط کرنے کے لیے جو وہاں کے مدینہ کے نیٹیوز ہیں یعنی انصار مدینہ وہ، اور وہ جو باہر سے آئے ہیں مہاجرین، ان کی انٹیگریشن کا کام کرتے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ یعنی مواخات کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا کام جو ابتدائی 6 مہینوں کے اندر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا عنصر جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، جو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑتے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ کے یعنی گویا بیٹے ہیں، گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور پھر یہ کہ وہ بنی اسرائیل کی وہ جو تاریخ ہے اسی کے کرتا دھرتا آپ کہہ لیجئے، اور وہ یہود ہیں جو کہ 3 جو ہے وہ قبائل یہاں پر آباد ہیں جو کہ مستقل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ سازشوں کے اندر جو ہے وہ آگے ان کے معاملات ہوا چاہتے ہیں، اور وہ ایک سازشی ذہن ہی رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس اعتبار سے جو ہے وہ پیکٹ آف مدینہ یا میثاق مدینہ کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ دوسرا عام بات جو ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے۔ یہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کہہ لیجئے، پیکٹ آف مدینہ کہہ لیجئے، جس کے اندر جو ہے وہ ان کو باندھا گیا، اور پھر سیرت کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں کہ پھر ان تینوں کا انجام اپنی اپنی جگہ پر کیا ہوتا رہا۔ اور ایک تیسرا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی آتے ساتھ ہی کیا، اور وہ سب سے پہلا تھا ترتیب میں ان کاموں میں، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرکز کی تعمیر، ایک ایسی اجتماع گاہ کی تعمیر کہ جو اصل میں مسلمانوں کی عبادت گاہ بھی ہو اور پھر مسلمانوں کے باہم ربط کا ذریعہ بھی بنے، اور وہاں سارے وہ کام جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے سینٹر بنے، اور وہ ہے جس کو ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے نام سے جانتے ہیں یا مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر 8 مہمات ہیں جو سن 2 تک ہمیں مختلف نظر آتی ہیں، جس میں جو ہے وہ مسلمانوں نے باقاعدہ اسٹریٹجی کے ساتھ مشرکین مکہ کو انگیج کیا ہے، اور ایک طرح سے ان کا ایک اکنامک بلاکیٹ کیا ہے، کیونکہ ان کی جو تجارتی قافلے اب شام کی طرف نکلنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کا رستہ جو مدینہ سے گزر رہا ہے اس سارے کے اوپر جو ہے یہ کارروائی ہوتی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ آخری وہ قافلہ وہ جو ابو سفیان کا ہے کہ جب وہ وہاں سے تو بچ کر نکل گیا، اور یہ بہت بڑا قافلہ تھا، 50,000 دینار کی مالیت جو ہے اس کا ساز و سامان جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھا۔ جب یہ واپس آ رہا تھا شام سے، یعنی چلا تو گیا تھا، واپسی پہ جو ہے وہ یعنی اس نے جو اسیس کیا کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ گویا باقاعدہ اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اور قریب ہے کہ یہ قافلہ جو ہے وہ مسلمان اپنے نرغے میں لے لیں، تو وہاں سے جو ہے وہ اس نے ایک SOS کال دی ہے باقاعدہ مکہ میں، اور پھر مکہ کے جو لوگ اٹھے ہیں 70 جس کے اندر جو ہے وہ ٹاپ کے آپ کہہ لیجیے سردار اور باقاعدہ کیل کانٹے سے لیس یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ پھر بدر کے اندر جو ہے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، اور پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ بدر کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے معاملات پیش آئے ہیں۔ اچھا، اس سورہ مبارکہ کا یہ چونکہ ایک 10 رکوعات پر مشتمل ایک خطبہ کہہ لیجیے، ٹھیک ہے، تو اس میں سب سے پہلے جس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے مال غنیمت کا مسئلہ، ٹھیک ہے، تو یہ جو پہلی آیت ہے یہ اسی سے متعلق ہے، تو اب ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں، تو یہاں سے اب انشاءاللہ ہمارے سامنے چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ جی فرمایا یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے انفال، یہ جو اموال غنیمت ہیں ان کے متعلق دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، کہ اموال غنیمت جو ہوا کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی یہ سب کے سب جو ہے نا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس پر کسی دوسرے کا استحقاق نہیں ہے، گویا یہ بات کی گئی۔ استحقاق اس طرح سے نہیں ہے کہ ڈائریکٹ استحقاق نہیں ہے، ابھی اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو باہم ایک دوسرے کے درمیان، گویا ایک دوسرے کے معاملات درست کرو، آپس میں گویا معاملات کو درست کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا وہ ہے انفال۔
انفال نفل کی جمع ہے. نفل ہم عام طور پر جو ہے وہ اس لفظ سے، اس اصطلاح سے آگاہ ہیں، واقف ہیں. نماز میں بھی جیسے ہم نوافل کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ انفال اصل میں نفل کی جمع ہے. اور نفل کے معنی ہوا کرتے ہیں اضافی شے کو، یعنی فرض وہ ہے جو کہ لازم ہے ایک شخص کے اوپر، کہ جس کے ادا نہ کرنے پر ایک شخص سے باز پرس ہے، اس کے ساتھ معاملات، اور ادا کیے جانے پر گویا وہ حق ہے جو کہ ایک ادا ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ وہ ایک اضافی شے کہ جس کو کیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہ ہو تو اس پر کوئی پوچھ پڑتال نہیں ہے. وہ اس سے تعبیر کیا گیا ہے مال غنیمت کو. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا، نماز نفل بھی ہوتی ہے، ادا کر لیں تو باعث ثواب ہے، نہ ادا کریں تو مواخذہ نہیں ہے. تو اسی طرح جنگ میں اصل مطلوب مال غنیمت نہیں ہوتا. مال غنیمت وہ ایک اضافی شے ہے جو کہ جنگ کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے. اصل مطلوب تو جو ہوتی ہے جنگ کے ذریعے سے، وہ تو فتح ہوا کرتی ہے نا. یعنی دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جنگ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ جو ہے وہ فتح حاصل ہو، تاکہ غلبہ حاصل ہو. ٹھیک ہے، اصل مطلب تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ بند کریں جی، مائک بند کریں. جبکہ میں ڈال کے دیکھو ہمارے ریشن میں کھا کے تو دیکھو. جی، اصل میں ہوا یہ کہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ مسلمانوں کا باقاعدہ جو ہے سابقہ ایک، یعنی اس طرح سے باقاعدہ مسلح طور پر جو ہے وہ پیش آیا ہے. اور اب اس صورت میں غزوہ بدر جب ہوتی ہے تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے کہ جس میں جو ہے وہ کفار کے ذریعے سے مال حاصل ہو گیا مسلمانوں کو. اب ظاہر ہے یہ پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اب مال جب آیا ہے تو اس میں یہ مال مختلف طریقوں سے جو ہے اس کے معاملات ہیں نا. یعنی کسی نے زیادہ لے لیا، کسی کو کم مل گیا. اب ظاہر ہے اس وقت تک کوئی حکم تو نہیں ہے اس قسم کا، ابھی تو مال غنیمت کا کوئی حکم تو نہیں اس طرح سے آیا تھا. تو اس صورت میں اب جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو زیادہ ملا، کسی کو کم ملا. اور پھر اس میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی کوئی ہے تو اس نے بڑھ کر لے لیا، نوجوان ہے تو اس نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لیا. کوئی ہے تو اس نے جو ہے وہ اس کو اس طرح سے اپنی، یعنی آپ سمجھیں ایج کے ریفرنس میں بھی دیکھا جائے تو اس طرح سے نہیں لے سکا. کوئی ہے تو وہ ظاہر ہے ظاہری رکھ رکھاؤ ہے کہ اس کے تحت وہ اس معاملے کے اندر انوالو نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ مختلف قسم کے مسائل معاملات تو ہیں نا جو کہ اس مال کے فوری طور پر اس طرح سے حاصل ہونے میں فرسٹ ٹائم جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے تو اب کیا کیا جائے، اس کو کیسے مینیج کیا جائے، اس کی کیا تدبیر ہو، اس کے حوالے سے پوری ایک گائیڈنس ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہاں پر دی ہے. تو پہلی بات یہ جو ادھر سمجھا دی گئی ہے کہ یسألونک عن الانفال، کہ یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے متعلق، تو بالکل واضح طور پر فرما دیجئے قل الانفال للہ والرسول. یعنی تمام لوگوں کو اس حکم نے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے بالکل زیرو لیول پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. یعنی یہ مال جو ہے غنیمت کا، یہ مجاہدین وہ سارے لوگ جو کہ اس جنگ کے اندر شامل تھے، یہ ان کا حق ہی نہیں ہے ڈائریکٹ. یہ سب کا سب ڈپازٹ ہوگا کس کے پاس؟ رسول کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو کہ اس تحریک کے امیر ہیں، جو کہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے کرتا دھرتا ہے اس ساری تحریک کے. تو ان کے پاس جو ہے وہ اکٹھا ہوگا اور وہاں سے گویا یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ نہیں اب ممکن تھا کہ کوئی شخص لے، اچھا اس سے اب وہ جڑ بھی کٹ گئی نا کہ اب آپ کو اس سے اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ اب مل بھی گیا تو وہ ظاہر ہے وہ جائے گا ادھر اور وہاں سے جو ہے وہ آگے معاملات ہو. جیسے پہلے بتایا جا چکا کہ مسلمان جو ہے وہ ان کاموں کے لیے لڑتا نہیں ہے، یہ ایک اضافی شے ہے جو کہ حاصل ہو جاتی. تو گویا اس دو ٹوک حکم کے ذریعے سے اس مسئلے کی جو ہے وہ جڑ کو کاٹ دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انفال کل کا کل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے. اور یہ جو فتح تمہیں ملی ہے گویا یہ اللہ کی خصوصی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں جو ہے وہ حاصل ہوئی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے انفال کے حقدار بھی اللہ ہی ہے اور اس کے رسول ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اور اسی قانون کے تحت آج جب ہم ان چیزوں کا اطلاق کریں گے تو تمام جو غنیمتیں ہیں وہ اسلامی ریاست کی ملکیت قرار پائیں گی، کیونکہ آج جو جنگ ہوگی وہ ریاستی سطح کے اوپر منعقد ہوگی نا، تو یہاں اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ غنیمت جو ہوگی وہ اسلامی ریاست کی ملکیت قرار پائے گی۔ اور تمام پھر مجاہدین کو حکم دے دیا گیا کہ انفرادی سطح پر جو بھی کسی کو حاصل ہوا ہے وہ سب کا سب لا کر جو ہے گویا بیت المال کے اندر جمع کرا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ چیز تھی جس کو سب نے بخوشی قبول کر لیا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے اندر کوئی جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ کسی کو جو ہے وہ کو درجہ دے کے کچھ دے دیا کسی کو نہیں، یہ والی صورتحال تو نہیں ہوئی نا، سب کا سب ایک جگہ پر آیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ مزید وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے اس کے حوالے سے آئے گی۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے بیان القرآن کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر کچھ چیزیں مزید بھی سمجھائی ہیں، جو کہ اگلی آیات میں اب حکم، چونکہ 2 آیات ایسی آ رہی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک بندہ مومن کی شخصیت کے خد و خال وہاں پر واضح ہوں، تو وہاں ایک نقطے کو پہلے ہی سمجھا دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ مترادفات ہیں جو کہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ یا حدیث کے اندر استعمال ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک ہے مسلمان اور مؤمن۔ یہ 2 اصطلاحات قرآن میں استعمال ہوئی ہیں اور واضح یعنی یہ فرق کے ساتھ بیان۔ سورہ حجرات ہم نے پڑھی تھی تو وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یعنی وہاں ایمان کی نفی ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ تم جو ہے وہ اگر زیادہ سے زیادہ جو کہہ سکتے ہو وہ یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مؤمن اور مسلم کا فرق ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک شخص جو ہے وہ دنیا میں جب اقرار باللسان کر لیتا ہے تو ظاہر ہے دنیا میں کوئی ذریعہ نہیں ہے ایک شخص کو مومن بتانے کا، کیونکہ مؤمن اصل میں ایمان سے نکلا ہے، اور ایمان ایک داخلی کیفیت کا نام، داخلی کیفیت کو خارجی طور پر اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگ سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا۔ جیسے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے ایک وقت میں جو ہے وہ ایک شخص مارا گیا تھا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ کیا تم نے اس کے دل میں اتر کر دیکھا تھا؟ یعنی حضرت اسامہ بن زید نے کہا نا کہ بھائی اس نے کلمہ تو ڈر کی وجہ سے یعنی پڑھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی۔ آپ نے کہا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ واقعتاً اس نے اللہ کے لیے جو ہے وہ اس کام کو کیا تھا، یا یہ کہ وہ ڈر گیا تھا اس وقت تو اس لیے کیا تھا؟ تو گویا یہ وہ فیصلہ تھا جو کہ اللہ کا فیصلہ تھا، تو اللہ پر چھوڑو۔ تو یہی معاملہ ہے کہ دنیا میں جس چیز سے ہم پہچانے جائیں گے وہ ہم اسلام سے پہچانے جائیں گے۔ ایمان ہر شخص کا ایک داخلی معاملہ ہے جس کا فیصلہ آخرت میں انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی میں پھر ڈاکٹر صاحب مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی اگر ہم اسلام کی بات کریں تو ایک مشہور حدیث ہے نا جس میں آپ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ شہادت یہ دینا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ معبود نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ بے شک جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ تو پہلی بات یہ، اور پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ الْبَيْتِ، اور یہ کہ بیت اللہ کا حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ گویا یہ 5 ارکان ہیں جو کہ اسلام کے، جس سے ہر مسلمان جو ہے گویا واقف ہے۔ لیکن جب ایمان کی بات ہوگی تو ڈاکٹر صاحب اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں 2 اضافی طور پر چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ دل کا یقین، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو اسلام میں پہلی چیز ہے نا کہ شہادت دینا کہ اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ سے اس کے بندے رسول ہیں، اب یہ بات دل میں بھی ٹھک جائے، دل میں بھی ٹھک جائے۔ جی سر، آپ پہلے تو آپ نے 5 چیزیں بتائی ہیں نا، تو یہ یقین، دل کا یقین، یہ ایمان سے اس سے ریلیٹڈ یہ ایمان سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ان 5 میں 2 کا اضافہ کر لینا آپ جب آپ ایمان کی بات کریں گے، تو ایک ہے زبان سے اقرار کرنا اور ایک ہے دل میں جو ہے وہ پورا یقین قائم ہونا، تو یہ ایمان کی شرط ہو جائے گی۔ اور ایک اور چیز کا جو اضافہ ہو جائے گا جو کہ ایمان کے ذریعے سے ظاہر ہونے والی شے ہے، وہ ہے جہاد، وہ ہے جہاد۔
اور اسی کے لیے سورہ جو ہے وہ حجرات میں بندہ مومن کی شخصیت کا یہ نقشہ یوں کھینچا گیا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن تو سوائے ان کے وہ نہیں، یعنی صرف وہی مومن ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، اور پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، یعنی اب یہ دل کا یقین ان کے اندر جو ہے وہ بالکل ریب نہیں تھا ان کے اندر۔ اور دوسری جو چیز یہاں پر بیان ہوئی ہے، اور وہ یعنی جیسے یہاں پر جو ہے وہ یعنی وضاحت ہوئی ہے، وہ ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ پھر وہ جو ہے وہ یعنی جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک ھم الصادقون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے دعوے ایمان میں گویا سچے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ اور سورہ انفال میں یہ دونوں ہی صورتیں ہمارے سامنے آئیں گی، تو اگلی 2 آیات کے اندر جو ہے وہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جس کے اندر جب مزید انشاءاللہ اس حوالے سے ہمارے سامنے وضاحت آ رہی ہے۔ اچھا، پچھلی آیت میں ایک چیز تھوڑا سا رہ گئی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں، کیونکہ آیت کے پورے متن سے ہم شاید اس طرح گزرے نہیں، اس کو ذرا ایک دفعہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ یعنی ایک ابتدائی حصے تو ہم ظاہر ہے اس سے گزرے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ فرمایا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ انفال کا، یعنی یہ آپ سے مال غنیمت کے متعلق جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو قل الانفال للہ والرسول، یعنی یہ تو بالکل ہی واضح کر دیا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ گویا ملکیت ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات جو کہے گی، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ گویا اس جگہ پہ تقوی کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کرے، اور مال غنیمت کو اپنے پاس روکنے سے جو ہے وہ پرہیز کرے۔ یہ تقوی ہے نا جو کہ اس صورت میں اختیار کیا جائے گا۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات درست کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی ظاہر ہے اس میں بھی ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہوں گی، یہ آپس کے تعلقات بھی جو ہے وہ، یعنی غنیمتوں کے بارے میں جب یہ پوچھا گیا کہ کس کا حق ہے، یہ ساری بات واضح کرنے کے بعد اب اگر یہ معاملات جو ہے وہ درست فہمی طور پر کیسے ہوں گے؟ اگر تم اللہ سے ڈرو گے۔ اور یہ جو اموال ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ مال بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے جو کہ آپس میں باہمی تعلقات کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو کہا گیا کہ اس کو درست کرو۔ اور اس کے لیے پھر اس بات کی وضاحت کہ واطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ اب جیسے اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ مال غنیمت کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، یہ وہ مال ہے کہ جو تمہیں فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے، اس فتنے سے نکلنے کا جو ڈسپلن تمہیں تجویز کیا گیا ہے، وہ کیا تجویز کیا گیا کہ سارے کے سارے کا حق جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ان کی گویا اطاعت کرو اور اس کو اس ڈسپلن میں لے کر چلو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کو بھی ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ آپ کی سنت کی پیروی ہے۔ گویا جو شخص آپ کی سنت سے منہ موڑ کر قرآن کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ گویا آپ یہ کہہ لیجئے کہ حدیث کی امپورٹنس بھی یہاں ہمارے سامنے آتی ہے، سنت کی امپورٹنس ہمارے سامنے آتی ہے۔ بعض دفعہ ہم حدیث کو، سنت کو مجہول کر دیتے ہیں کہ وہ گویا من جانب اللہ نہیں ہے، ہم تو جی اہل قرآن ہیں، قرآن ہی ہے جو کہ اصل ہے۔ یقیناً قرآن اصل ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن جن وضاحتوں کا درکار ہونا، جن چیزوں پر عمل درآمد کرنا، اس کی تفصیل درکار ہے، وہ بغیر حدیث کے یا سنت کے آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ ایون جو سب سے پہلے یہ جو بنی الاسلام علی خمس میں ہم نے پہلی جو شے جو ایک یعنی بندہ مومن پر عائد ہوتی ہے عملی طور پر، وہ ہے نماز، تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، ایون یہ ساری نہیں کر سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے،
جہاد بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ رسول کی زندگی کو نہیں دیکھیں. تو یہاں جو ہے اس بات کی وضاحت جو ہے یعنی بہت ضروری تھی جس کو یہاں پر کیا گیا. جی کلیئر ہے؟ نہیں سر، جی سر. آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ایمان کی، یقین کی علامت جہاد ہے، جیسے حج یا رمضان کے روزے رکھنے، یہ ساری چیزیں یقین کی علامت میں نہیں آتا. نہیں دیکھیں جی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ظاہری طور دیکھیں، جہاد تو ہر کوئی بندہ نہیں نہ کرتا. جی آج ہماری زندگی سے جہاد تو نکلا ہوا ہے نا. جہاد کو اس بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں. جہاد کو صرف اتنا نہ دیکھیں کہ جو ہے وہ آپ بندوق اٹھا کے کہیں نکل گئے. آج زندگی کا ہر عمل کے اندر جو ہے وہ گویا آپ نے جو ہے جو آپ کے نظریات کے اگینسٹ آپ نے جو ہے وہ جا کر گویا اس اسلام کی دعوت کو جو ہے وہ اٹھا کر پیش کرنا ہے دلائل کے ساتھ، یہ بھی تو جہاد ہے. ظاہر ہے دعوت کا جو مرحلہ جو رسول میں پوری زندگی یعنی ابتدائی زندگی میں گزارا وہ بھی جہادی کا مرحلہ ہے. لیکن آج ہم میں سے کتنے ہیں جو کہ اس چیز کو بھی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں؟ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ اصل میں ایمان رکھنے والا. یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایک انسان دعوت ہے. یہ ایمان کا لازمی نتیجہ ہے جو کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک وقت میں اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے وہ گویا اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. اصل میں مومن تو وہی ہیں کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا تو ان کے دل جو ہے وہ وجلت قلوبهم، دل ڈر جاتے ہیں، ڈر جائیں ان کے دل. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جائے یعنی ان کی آیات پڑھی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو انہیں پھر وہ جو ہے وہ گویا وہ ایمان میں بڑھا دیتی. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے نا، یہ ساری چیزوں کا تعلق ایمان کے ساتھ. دل کا ڈر جانا، ایمان کا اضافہ ہو جانا، رب ہی پر بھروسہ کرنا. ظاہر ہے یہ ایک انسان کی داخلی کیفیت کا نام ہے. یہ ظاہری اس کا وہ نہیں ہے کہ جیسے نماز کے اراکین کے طور پر آپ چیزوں کو پریزنٹ کر دیتے ہیں، یہ وہ تو نہیں ہے نا. اب آپ کسی کے ایمان کو اس کے اندر کی اس داخلی کیفیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بھئی میں نے آیات پڑھی، میرے اندر ایمان کا اضافہ ہوا، یہ میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ یا آپ مجھے دیکھ کر کیسے اندازہ کریں گے کہ میرے اندر جو ایمان کا اضافہ ہوا ہے؟ پھر یہ کہ جو میرا رب کے اوپر بھروسہ ہے یا آپ کا جو رب پر بھروسہ ہے اس پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگایا جا سکتا نا. یہ ہے وہ اصل میں ایمان سے جڑی ہوئی شے. ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں جیسے فرمایا کہ اطاعت ہے تو ایمان ہے، ہاں اس بات کی وضاحت ہے. اب یہ کہ اس آیت میں گویا ایمان کی چند صفات کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، جس میں سر فہرست یہ ہے کہ جب ان کے باہم کوئی جو ہے وہ تنازعات ہوتے ہیں، جیسے کہ اب وہاں غنیمت کا معاملہ پیچھے نظر آتا ہے، تو اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. یعنی وہ اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دیتے ہیں اور گویا اس کی نافرمانی سے گویا بالکل کانپ اٹھتے ہیں. تو یہ وہ پہلی علامت ہے جو کہ ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ. اب آپ دیکھیں نا کہ اب اس اطاعت کا جو ہے وہ اظہار ہے نا، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کے احکام بیان کیے جائیں، اس کی آیات ان کے سامنے آئیں، تو پھر سچے دل سے اس کو مانتے ہوئے گویا اس کی اطاعت کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے. یعنی اندرونی طور پر ایک شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آیا، اس نے جو ہے وہ اچانک اس بات کو اپنے اندر قائم کیا، اس کے ایمان نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ کی نافرمانی بہت بڑی نافرمانی، اللہ کے رسول کی نافرمانی بہت بڑی نافرمانی. تو فوراً اس نے اپنے دل کو اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جو ہے منتقل کیا، اور وہاں سے پھر اس نے اپنے عمل کی اصلاح کی، اور اس کے تحت اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، گویا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے.
ظاہر ہے ایک داخلی کیفیت ہے نا جو کبھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے، لیکن بندہ مومن جس طرح ایڈجسٹ کرتا ہے اس کی بات یہاں پر ہوگی۔ اور تیسری بات جس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی ظاہراً تو تمام ذرائع، اسباب، کوشش، اس سب کو اختیار کیا گیا جیسے کہ بدر میں کیا انہوں نے، لیکن بندہ مومن کا بھروسہ، بندہ مومن کا توکل، بندہ مومن کا یقین، بندہ مومن کا پورا جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے، اس کا دل جس پر صادق ہوتا ہے وہ ہے کہ جو اس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اپنی تیاری یا اسباب پر بھروسہ نہیں ہوتا، جس کے تحت پھر ہم جانتے ہیں نا وہ جو کہا تھا اقبال نے کہ وہ کیا ہے اس کا ایک مصرع تو یہ ہے نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، فرمایا نا علامہ اقبال نے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وجہ کیا ہے؟ کافر سارا کا سارا اپنا توکل اس سبب پر رکھے بیٹھا ہے، جبکہ بندہ مومن جو ہے سبب کو اختیار کیے کرنے کے باوجود بھروسہ سبب پر نہیں کرتا بلکہ مسبب الاسباب پر کرتا ہے، یعنی اپنی تمام تر کوششیں اور اپنے تمام تر اسباب اس کے انجام کو اللہ کے سپرد جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے کہ جو یہ یہاں پر ہمارے سامنے آتی۔ جب سے بندہ مومن بغیر سے، جی سر یہ جو شعر پڑھا آپ نے اس کا سیکنڈ مسئلہ ذرا ریپیٹ کر دیں۔ یہ ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یعنی بغیر تلوار کے بھی لڑتا ہے، بھئی نہیں ہے اس کے پاس تلوار لیکن اب موقع آ گیا ہے۔ تو بدر میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا، اب کہاں ایک طرف 8 تلواریں اور دوسری طرف آپ سمجھیں کہ ہر بندہ ہی جو ہے تلوار لے کر نکلا ہوا، 3 گنا فوج اوپر سے چلی آئی ہے اس طرح سے، تو یہ بے تیغ ہی لڑا ہے کیونکہ بھروسہ اس کا اللہ کی ذات پہ ہے نا۔ پھر اسی ایمان کے نتائج میں رکھا گیا ہے اگلی آیت میں، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اب ایمان ہی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک انسان گویا اپنے تعلق کو اصل میں اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ استوار رکھے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز کو پورے حقوق اور آداب کے ساتھ جو ہے گویا ہمیشہ ادا کرتا رہے، اور اس میں خاص طور پر ظاہر ہے مردوں کا تو بلا استثناء وہ ہے ہی نماز بالجماعت کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کو ادا کریں گے، اور خواتین کا تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ وہ گھر پہ بھی پڑھ سکتی ہیں، ہاں اگر کسی مسجد میں جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی ان کو سہولت حاصل ہے، لیکن یہ کہ وہ گھر پر بھی ادا کریں گی تو ان کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل، یعنی ان پر جماعت کی فرضیت اس طرح سے وہ نہیں ہے، اور ان کا ایمان اسی طرح سے مکمل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مردوں کا بہرحال معاملہ یہ نہیں ہے، وہ حکیم الصلاح کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ پھر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیے ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بسا اوقات ہمارے ہاں جو خواتین کا معاملہ ہوتا ہے وہ شوہر کی جانب سے کوئی شے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ گویا انفاق ہو گیا۔ مثال کے طور پر ابھی آگے جو ہے وہ ذی الحج آنے والا ہے، وہاں پر قربانی ہو جائے گی، تو قربانی اگر مرد دے گا تو مرد کا قربانی دینا وہ مرد کی قربانی دینا ہے، لیکن ایک عورت اگر اس کی اہلیت رکھتی ہے، استطاعت رکھتی ہے، تو پھر اس نے خود قربانی کرنی ہے نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے لیے علیحدہ سے یہ حکم کھڑا ہے نا۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو عورت کے اوپر خود فرض ہے نا، مرد پہ تو فرض نہیں ہے۔ احسان کے درجے میں ٹھیک ہے، مرد جو ہے وہ اگر اس کو دے دیتا ہے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن فرض شیطان الرجیم۔ یہ ہم دیکھ رہے تھے، ہم نے آیت نمبر 2 دیکھ لی تھی، آیت نمبر 3 جو ہے وہ ہم دیکھ رہے تھے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ جو ایمان ہی کی یعنی علامات میں خود قیام نماز کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے، اور وہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ذمہ داری
جیسے کہ نماز کا معاملہ مرد اور خواتین کا علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل بین ہی یہ معاملہ خرچ کرنے کا، رزق کا، یہ علیحدہ علیحدہ ہی ہے، اور اس میں بہرحال دونوں اطراف میں اپنی اپنی جگہ پر جو ہے اس کا اہتمام ضروری ہے۔ جی آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقت میں مؤمن ہیں۔ یہ وہ وضاحت ہے کہ جو ہم نے ڈاکٹر صاحب کے اس میں دیکھی کہ وہ جو مؤمن اور مسلم کا فرق جیسے پیچھے واضح ہوا، تو یہ یہاں پر جو آئی ہیں یہ سارے علامت ایمان کے ریفرنس میں جو ہے وہ جو چیزیں کھڑی کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقت میں مومن ہیں، یعنی یہی مومن، یہ اسلوب حصر ہے نا، یعنی اس کے علاوہ جو بھی کلیمنٹ ہے کہ وہ مومن ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ اصل میں ایمان یافتہ نہیں ہے، یہاں اس کی نفی ہو رہی ہے۔ لہم درجات عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات ہیں، ومغفرہ، اور مغفرت، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے جی؟ یہ فیصلے یہ شو کرتے ہیں کہ مسلمان کے لیے مومن ہونا فرض ہے۔ اصل میں دیکھیں ایک چیز آپ سمجھ لیں، آخرت میں مؤمن ہوئے بغیر کامیابی نہیں ہے، پکی بات، یعنی آخرت کی کرنسی ایمان ہی ہے، یعنی ایک مسلمان آخرت میں کامیاب تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سزا کاٹ کوٹ کے پھر پہنچے گا ادھر۔ ہاں جو ایمان یافتہ ہوگا وہ بغیر سزا کے، سورہ اثر جیسے واضح کرتی ہے، وہ تب وہ جو ہے وہ کوالیفائی کرے، ادھر کی کرنسی ایمان ہے۔ اسلام ٹھیک ہے، اسلام ظاہر ہے دنیا میں ہمارے پاس جانچنے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ جو لما فی الصدور والی وہ جو ذات ہے جو کہ انسان کے جو ہر شے کو جانتی ہے، وہ تو ظاہر ہے انسان کو ہی اس کے ایمان پہ اس کی پرکھ ہونی ہے نا۔ قیامت پر جو فیصلہ ہونا ہے وہ مسلم ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہونا، وہاں مؤمن ہونے کی بنیاد پر ہونا ہے۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر جو منافقین ہیں وہ کیوں علیحدہ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ نفاق کا تعلق بھی اصل میں دل کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ منافق جو ہے وہ اصل میں کلیمنٹ ہیں ایمان یافتہ ہونے کے، لیکن وہ ایمان یافتہ نہیں ہے، جبکہ وہ جو ایمان جس کے دل میں تھا اور وہ جو صفات تھی جیسے پیچھے ہم نے ذکر پڑھ کر آئے ہیں، وہ ہے کہ جس کے دل میں ہے اور جس کے عمل میں ہے، وہ ہے جو کہ پھر جو ہے وہ اللہ کے ہاں آخرت میں یعنی کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ چیز سمجھ لیجیے، یعنی کوئی ہمارے پاس کوئی آپشنل کیس نہیں ہے کہ ہم بس مسلمان رہیں تو وہ اگر ہم ایمان یافتہ نہ بھی ہوئے تو بچت ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ سر یہ دیکھیں جو بائی برتھ مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور ایک جو اسلام قبول کرتے ہیں، بائی برتھ پیدا جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مومن ہونا شرط ہے، اور جو اسلام قبول کرتے ہیں یعنی کہ انہوں نے منہ سے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر دوسرا درجہ جب ان کو آگے والا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان یافتہ ہوں، یعنی کہ وہ قرآن اور سنت جو ہے نا مکمل پیروی کریں گے، تو وہ پھر جو ہے وہ آخرت میں کامیابی ہوگی۔ دیکھیں آخرت میں سیدھی سیدھی بات ہے جی، کامیاب وہی ہے جو کہ جس کے زبان پر اقرار ہے اور دل میں ایمان ہے۔ دنیا میں ہم دل کا اقرار اس کو کوئی جانچنے کا آلہ نہیں ہے ہمارے پاس، دنیا میں ہم فیصلہ مسلم ہونے پر ہی کریں گے۔ یعنی دنیا میں اگر ایک شخص جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ہو اور ایک شخص جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہو اور وہ کسی ایک ہی باپ کی اولاد ہو، تو دنیا میں جب جو ہے وہ نان نفقہ، یہ اس کو کیا کہتا ہے، وراثت کی تقسیم کی اگر بات کی جائے، یہ مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہوں، یعنی اگر وراثت کی تقسیم ہوگی تو جو ابو بکر کو حصہ ملے گا وہی عبداللہ ابن ابی کو، دنیا میں تو یہ ہے۔ آخرت میں جو ابو بکر ہیں وہ ابو بکر ہیں، اور عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ جنت کے آخری گڑھے میں ہوگا، اور ابو بکر جو ہوں گے وہ جو ہے وہ نور کے میناروں پر ہوں۔ فرق ہے نا، زمین آسمان کا فرق۔ جی کوئی سوال ہو تو آپ اس حوالے سے اب کر لیجئے، کیونکہ یہ پھر مضمون اب آگے اگلی آیت سے چینج ہو رہا ہے، اگلی آیت سے پھر چینج ہو جائے گا، تو کل ہم اس سے آگے پھر بڑھیں گے۔ تو یہ چونکہ اہم، یعنی آپ سمجھیں کہ اس کا ابتدائیہ بھی اہم تھا اور اس کے درمیان میں یہ بحث جو ہوئی ہے یہ بھی بڑی اہم تھی، تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر لیجئے۔ جی سر دیکھیں، مطلب جو بات جیسے سم اپ اگر کریں
तो